دیکھیں میں حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی یہ حضور کے خدمت گزار تھے، نبی کریم علیہ السلام کے خدمت گزار تھے، اور خدمت گزاری اس انداز سے کہتے تھے کہ حضور کو جس چیز کی ضرورت پڑی عبادت کے لیے حضور نے اٹھنا ہے نا، تو حضور کو وضو کی ضرورت پڑی تو برتن دے دیا، مصلی کی ضرورت پڑی تو مصلی بچھا دیا، اور کسی چیز کی ضرورت پڑی تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ خدمت گزاری کرتے تھے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی۔ تو آپ نا یہیں پہ رک کر کے نا تو ایک اور بھی بات سمجھتے چلے جائیں، یہ جو آپ کے والدین ہیں نا، جو بزرگ ہیں نا، نوجوان یہاں پہ کافی سارے بیٹھے ہیں، اگر آپ ان کی بھی خدمت کرو گے نا تو رب العالمین آپ کو محروم نہیں رکھے گا۔ ان کی خدمت کرو گے رب آپ کو محروم نہیں رکھے گا۔ اور چلتے چلتے چند سیکنڈ میں حضرت بایزید بسطامی عرصہ 10 سے 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، اللہ کے قرب کے لیے نکلے، جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے، اتنے عرصے کے بعد واپس پلٹے اور آ کر کے گھر پہ دستک دی، اور رات کا وقت تھا، سوچا ابھی ماں کو ڈسٹرب نہ کروں، رک گئے انتظار کے لیے۔ جب گھر سے نا پانی باہر نکلا تو آپ نے کہا ابھی والدہ اٹھ گئی ہوگی، آپ نے دستک دی تو ماں وہ عظیم ہستی ہوتی ہے جو بیٹوں کے انتظار میں رہتی ہے، یوں دستک دی تو ماں نے کہا بایزید آ گئے ہو؟ آ گئے ہوں، اللہ نے جس کے لیے نکلے تھے وہ عطا کر دیا، آپ چپ ہیں۔ والدہ نے ادھر ہی ہاتھ اٹھائے، تہجد کے لیے اٹھی والدہ، ادھر ہی ہاتھ اٹھائے، الہی یہ در در کی خاک چھانتا رہا ہے، اگر تو نے اس کو نہیں دیا تھا تو میں اس کی والدہ ہوں، میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں بایزید کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کے لیے یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ تو بایزید کہتے ہیں وہ 12 سال کی محنت و مشقت ایک طرف تھی اور والدہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ ایک طرف تھے، رب نے مجھے نواز دیا، رب نے مجھے نواز دیا۔ تو والدین کی دعائیں سمیٹو ان کی خدمت کر کے، نمازیں اپنی جگہ پہ، روزے اپنی جگہ پہ، حج اپنی جگہ پہ، زکاتیں اپنی جگہ پہ، لیکن خدمت گزاری اپنی جگہ پہ ہے، خدمت گزاری اپنی جگہ پہ ہے۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسألک، اسأل، تو مانگ، تو نے کوئی حاجت ہے، کوئی طلب ہے، کوئی دل میں خواہش ہے تو مانگ، سوال کر۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے کہا یا رسول اللہ کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی طلب ہے کہ آپ کی سنگت میں جنت مل جائے، آپ کی سنگت میں جنت مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب غیر ذالک، اور اس تو علاوہ کوئی اور گل دلے چاہی تو وہ بھی کر، اب غیر ذالک، اور کوئی اور گالی تو ماننی کو گال بھی تو وہ بھی کر۔ تو وہ بھی اتنے عظیم آدمی تھے حضور کے صحابی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے، جنت چاہیے اور آپ کی سنگت چاہیے جنت میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا یہ تیری یہ جو منشا ہے یہ پوری ہو گئی ہے، لیکن ایک کام تو نے بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنی ہے، یعنی سجدے تو نے نہیں چھوڑنے ہیں، جنت میں داخل کرنا تو یہ میرا کام ہے، سجدے نہیں چھوڑنے۔ تو سجدوں کی اتنی اہمیت ہے کہ جنت میں دخول کا سبب ہیں، جنت میں دخول کا ذریعہ ہیں کون؟ آپ کے دیے گئے سجدے، آپ کی ٹیکی گئی پیشانی، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ اور دوسرا اس حدیث سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر نبی اتنا ہی بے اختیار ہوتا تو نبی تو کہہ دیتا نا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، رب سے رجوع کرو، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں تو تبلیغ کے لیے آیا تھا، میں نے پیغام پہنچانا تھا، وہ میں نے پہنچا دیا۔ اگر نبی اتنا ہی بے اختیار تھا، نبی نے تو کہا مانگو کیا مانگنا ہے، انہوں نے ایک بات کی تو حضور نے ارشاد فرمایا اوا غیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی کوئی من کی بات ہے تو وہ بھی کر دو۔ تو برادران اسلام اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے، کتنا دیا ہے وہ رب جانے اور رب کا رسول جانے، یہ میری اور آپ کا دائرہ نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی حدود نہیں ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے سرکل سے باہر نہیں نکلنا ہے، وہ صف الگ ہے،
اس صف کے اندر ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے اختیارات کو اور ان کے علم کو ناپنے کی کم از کم ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، اور امت، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں سرنڈر، سر تسلیم، خم، آمنا و صدقنا، ایمان اور تصدیق، یہ ایمان ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، وہ رب ہمیں ان عظیم ہستیوں کی توجہات نصیب فرمائے، پابند صلاۃ بنائے، آمین یا رب العالمین۔